آج کے خطبے کا عنوان اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، کما حقہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان و نگران سمجھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حیرت انگیز مخلوقات میں غور و فکر کرنا سانسوں کا بہترین مصرف ہے۔ پھر اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد اسماء و صفات، الہی کاریگری اور وحدانیت پر مشتمل ایسے دلائل اور براہین ہیں جن کے ذریعے بندے اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر و نظر بھی عبادت و ہدایت ہے، بلکہ یہ خیر کی ابتدا اور خیر کے لیے کلید ہے۔ فکر و نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، نیز انسان کا ایمان اور یقین بھی بڑھتا ہے۔ اس سے دلی بصیرت پروان چڑھتی ہے، دل غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور دل کو نئی زندگی، تدبر، محبت الہی اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر قلبی عبادات میں سے افضل اور مفید ترین عبادت ہے۔ یہ انسان کو عملی عبادت کی دعوت دیتی ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، غور و فکر اصل میں حصول رحمت کی کنجی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انسان جیسے ہی غور و فکر شروع کرے تو توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت بہترین دعوت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تنہا کھڑے ہو کر غور و فکر کرو۔ انسان اگر غور و فکر کا عادی ہو تو ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو آیات اور مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دینے سے بھرا پڑا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو، ان میں کیا کچھ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے علوی اور سفلی مخلوقات میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ کامل عقل و دانش رکھنے والے ہی ہر چیز کی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ اللہ نے مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی، نیز انہیں عقل مند قرار دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا کیا ہی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے غور و فکر نہ کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
متکبرین سے اپنی آیات دور کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی سزا ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے میں ان لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں بلا وجہ تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غور و فکر کرنے سے روک دیتا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے شب و روز، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کائنات کے لیے روشنی کا مآخذ اور آسمان میں دھڑکتا ہوا چراغ بنایا، جو کہ بغیر کسی آواز کے اتنے بڑے حجم کے ساتھ نہایت دقیق حساب کے ساتھ وسیع خلا میں مقرر وقت تک چلتا رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ مہتاب کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور یہ سب فلک میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو لوگوں کے لیے بلا معاوضہ مسخر فرمایا۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ سورج کے وجود میں اتنی حکمتیں اور فوائد ہیں جن کو شمار کرنے سے مخلوق آج تک عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنی وحدانیت اور الوہیت کی دلیل بناتے ہوئے فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورج اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اسی نے تمہارے لیے شب و روز، سورج اور چاند مسخر کیے، تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک اس میں عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کو سورج کی حیرت انگیز تسخیر پر غور کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اسی نے سورج اور چاند مسخر کیے ہیں۔ سورج کے ذریعے ہی لوگ اپنی اوقات جانتے ہیں، لوگ اپنے اوقات جانتے ہیں اور علامات پہچانتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے رات سکون کے لیے بنائی اور آفتاب و مہتاب کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ پیدا فرمایا اور سورج کو اس کی دلیل بنایا۔ بغوری رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو سایہ کا پتہ ہی نہ چلتا، اگر روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا علم ہی نہ ہوتا، کیونکہ متضاد چیزوں سے اشیاء معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ بہت سی عبادات اور احکامات منسلک فرمائے، جیسے کہ نماز کے بارے میں فرمایا آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیروں تک نماز قائم کیجیے۔ اسی طرح ذکر الہی کے افضل ترین اوقات بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجیے۔ غروب آفتاب پر لوگ روزہ کھولتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ صبح سویرے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایام تشریق میں زوال شمس پر حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ قبول توبہ کا وقت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ عمل اس وقت تک روزانہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ طلوع غروب آفتاب سے قبل نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ازدحام کا سامنا نہیں کرو گے، چنانچہ اسے پانے کے لیے اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز پر پابندی کر سکو تو لازمی کرو۔ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا
بے شک سورج اور چاند کو کسی کی زندگی یا موت پر گرہن نہیں لگتا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے گرہن ختم ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ سورج کی عظمت اور کثیر فوائد کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی اٹھائی اور فرمایا والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ لیکن اتنی بلند شان ہونے کے باوصف اللہ تعالیٰ ہی اسے چلاتا ہے، اور سورج اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی کثیر تعداد اللہ کے لیے سربا سجود ہے۔ غروب آفتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کیا ہوا حساب ہے۔ سورج بھی مخلوق ہے، اس کی بندگی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسے سجدہ کرنا شرک ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کسی کو سجدہ مت کرو۔ غروب شمس کو انبیاء کرام نے اللہ کی طرف دعوت دینے کا ذریعہ بنایا، چنانچہ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور سورج کی بندگی باطل ہونے کو کشف کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فرمان گرامی ہے، پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورج کو فتنے میں پڑھ کر کچھ لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا، جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا اور قوم سبا کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا، میں نے ملکہ اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ ریز پایا۔ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے، اب وہ ہدایت کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی جانب سے سورج کو سجدہ کرنے پر طلوع و غروب آفتاب کے وقت شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ سورج کی عبادت کی روک تھام کے لیے مسلمان کو سورج طلوع ہونے یا غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، سورج طلوع یا غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے کی کوشش میں مت رہو، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ زوال شمس کا وقت مومن کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نصیحت آموز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی اور سلگائی جاتی ہے، اس لیے اس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، بے شک اس وقت میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی علامت اور اللہ کی طرف سے کائنات تباہ ہونے کا حکم ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب سے طلوع آفتاب ہونے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی، چنانچہ جیسے ہی مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کو ایمان قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ابتدائی نشانیوں میں مغرب کی جانب سے طلوع آفتاب اور چاشت کے وقت ظہور دابہ یعنی بولنے والا جانور اور باتیں کرنے والا جانور شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی پہلے ہوئی یا دوسری علامت اس کے بعد قریب ہی وقت میں رونما ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایسے میدان محشر میں یکجا فرمائے گا جہاں ایک شخص اپنی آواز سب کو سنا سکے گا اور سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج مخلوقات کے 1 میل قریب آ جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے کیا مراد ہے، مسافت والا میل یا آنکھ میں سرما ڈالنے کے لیے استعمال ہونے والی سلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، پھر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، چنانچہ کچھ ٹخنوں تک اور کچھ گھٹنوں تک اور کچھ کوکھ تک، اور بعض پسینے میں غوطہ زن ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت مشترکہ صفت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا اسی کے ساتھ ہو لے، تو سورج کے پجاری سورج کے ساتھ ہو جائیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ عین اسی وقت سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، جس سے سورج بے نور ہو جائے گا، پھر سورج کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ کوفرت کا معنی یہ ہے کہ سورج کو سمیٹ کر پھینک دیا جائے گا اور پھینکتے ہی سورج بے نور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ جنت میں گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوگا، جنت اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوگی۔ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ جتنی جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے اہل زمین صاف شفاف آسمان میں سورج کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا صاف آسمان میں تمہیں سورج دیکھتے ہوئے کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ اس تفصیل کے بعد اے مسلمانوں، فرش سے عرش تک ہر چیز سمیت پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ مفید فکر و نظر وہی ہوتی ہے جو بصارت کی بجائے بصیرت پر مبنی ہو۔ مسلمان اپنی عقل و فکر محاسبہ نفس اور اصلاح قلب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذکر الہی کرو، اسی کی تعظیم کرو، اسی کی بندگی اور اطاعت کرو، غفلت و روگردانی میں مت پڑو، اور ہمیشہ اسی کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ ہے اللہ کی تخلیق، مجھے دکھاؤ کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ وادے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق سورج تہو بالا اور زیر و زبر ہوتا رہتا ہے۔ تیز گرمی مومن کے لیے نصیحت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ تڑاکے کی گرمی جہنم کی لو کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم نے اپنے پروردگار کو شکایت کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور دوسرا سانس گرمی میں۔ اسی وجہ سے ہمیں شدت کی گرمی یا سخت ترین سردی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی رحمتوں اور زحمتوں کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، لیکن زحمتیں مومن کو عذاب جہنم یاد کرواتی ہیں اور رحمتیں جنت کی نعمتیں یاد دلواتی ہیں۔ گرمی، سردی اور دن رات کے آنے جانے سے دنیا کے فانی ہونے کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ کوئی چیز مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑ سکتی، چنانچہ گرمی کی تمازت بھی اسے نماز، روزے اور نیکی کے دیگر کاموں سے نہیں روک پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے کہا گرمی میں جہاد کے لیے مت نکلو، پھر انہیں یہ کہتے ہوئے ڈانٹ پلائی، آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس لیے اس شخص پر تعجب ہے کہ دنیا کی گرمی سے تو بچتا ہے، لیکن جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفیق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔